Islamic Research Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ ان کی غربت کیسے دور ہو سکتی ہے، یا کیا طریقہ ہے جس سے ایک انسان کا فقر دور ہو سکتا ہے اور اس کی معاشی حالت بہتر ہو سکتی ہے۔ تو اس کا جواب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں ملتا ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اللہ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، تو میری عبادت کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے، میری عبادت کو بجا لانے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دے، میری عبادت کر اور میری عبادت کے لیے وقت نکال، اپنے آپ کو فارغ کر دے، تو کیا ملے گا؟ فرمایا املأ صدرک غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا۔ غنا سے تیرے دل میں دنیا کی جو حرص ختم ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت غنا، بے نیازی تمہیں عطا کر دیں گے۔ وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیرے فقر کو بھی میں ختم کر دوں گا۔ وَإِلَّا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو پھر أَمْلَأُ يَدَيْكَ شُغْلًا، میں تیرے دونوں ہاتھوں کو مصروفیت میں بھر دوں گا، مطلب کہ تیرے دونوں ہاتھوں کو مصروف کر دوں گا۔ تو دنیا کے پیچھے لگے گا، تو بہت کمائے گا، لیکن اس کمائی سے تیرا فقر دور نہیں ہوگا، تیری غربت دور نہیں ہوگی۔ لم اسد فقرک، میں تیرے فقر کو دور نہیں کروں گا۔ اور حاضرین، آج جب ہم دیکھتے ہیں کتنے ہی ایسے لوگ جو بہت زیادہ مالدار اور کمانے والے، تو یہ وہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں، جی پوری نہیں پڑتی، کماتے تو بہت ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چلتا کہاں پیسہ صرف ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اپنا ہم اور غم صرف اور صرف پیسے کو بنا لیا، کمائی کو بنا لیا، انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ اللہ رب العزت کی کیا رضا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کی ہم سے کیا چاہت ہے، وہ ہم سے کیا مطالبات کرتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، رزق حلال کمانا چاہیے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، بس مال کمانا ہے، یہ زندگی کا ہم اور غم ہے۔ اور پھر مال ہوتا بھی بہت ہے لیکن دل کے اندر غنا نہیں آتی، اور انسان مال کی کثرت کے باوجود بھی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا نظر آتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ذات سے روگردانی کرنا جس نے انسان کو پانی کے ایک قطرے سے پیدا کر کے اس پر بے بہا اور بے تحاشا احسانات کیے، اس اللہ کے ساتھ بغاوت کرنا، اس کے احکامات کو چھوڑ دینا، اس سے شرک کرنا، اللہ کے حق ادا نہ کرنا، بندوں کے حقوق میں کوتاہی کرنا، واجبات اور فرائض ادا نہ کرنا، لوگوں کے ساتھ خیر نہ کرنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، اور رزق حرام کمانا، فراڈ کرنا، یہ سارے اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہمارا فقر دور نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے فقر کو دور کر دے تو پھر ہم اللہ رب العزت کی بندگی پر ہم ڈٹ جائیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم پوری کوشش کریں، اپنے معمولات کو، اپنے وقت کو مینج کر لیں، اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے بھی ٹائم نکالیں، اور اپنے واجبات کی ادائیگی کے لیے بھی ٹائم نکالیں۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کے متعلق اہل علم نے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے اوقات کی تقسیم اس طرح کی ہوئی تھی کہ ایک وقت کا حصہ وہ اپنی حکومت کو، بادشاہت کو چلانے کے لیے صرف کرتے تھے، جس میں وہ لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے، لوگوں کے مسائل سنا کرتے تھے۔ دوسرے وقت میں وہ اپنا کاروبار کرتے تھے، اور وقت کا جو تیسرا حصہ تھا وہ انہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے خاص کیا ہوا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت بجا لائیں،
اللہ کو راضی کریں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لیں، رزق حلال کی کوشش کریں، رزق حرام سے ہم خود کو بچائیں، اپنی نسل کو بچائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔